اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ صف کی آیات 9 اور 10 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کی نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی منائیں۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ان آیات کے متعلق خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 18 پر فرماتے ہیں، احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانہ میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی، اور جو اس منارہ کی طرح ہے جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے، سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موت کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے اس اقتباس میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے، اور مسیح جو آنے والا تھا وہ صاحب المنارہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جو منارہ قادیانہ میں تعمیر کروایا تھا یہ وہی منارہ ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح صاحب المنارہ ہوگا۔ خاکسار یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی دعویٰ مسیح موت ہونے کا تھا، لیکن یہ جو منارہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرق میں ایک منارہ کے قریب اترے گا، یہ صاحب المنارہ مسیح ابن مریم دراصل محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا وہ مود مسیح ہے جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم مود میں بطور نشان رحمت اور ذکی غلام کی بخشی گئی تھی۔ یہی وہ مسیح ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح صاحب المنارہ ہوگا، اور جس کے ہاتھ سے دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اس کے مقابل پر دجالی لوگ ضرور کوششیں کریں گے کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کی اس نور کو بجھا دیں، لیکن خدا تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس نور کو پورا کرے گا، اگرچہ کافر اسے ناپسند ہی کریں۔ امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی ذکی غلام اور مود مسیح ابن مریم بنایا ہے جس کا وعدہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم مود میں دیا گیا ہے، اور جس کے ہاتھ سے دین اسلام نے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ پانا ہے۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک فارسی شعر الہام فرمایا تھا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ز درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت۔ تذکرہ صفحہ 684، یعنی خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اسی طرح اسی مود ذکی غلام کے متعلق محمدی مریم
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ مظہر الحق والعلائی کان اللہ نزل من السماء، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 to 180۔ اس تمہید کے بعد خاکسار اپنے آج کے خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہے، جس کا عنوان ہے مرزا طاہر احمد صاحب جس مبارک وجود کے بننے کے لیے دعائیں کرواتے رہے، اس مبارک وجود کی حقیقت۔ موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ مورخہ 2 اپریل 1993 کو خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کیا تھا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلانے پر اپنا تفصیلی دعویٰ بما ثبوت اور پس منظر 22 فروری 1997 کو خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کیا تھا۔ بعد ازاں خلیفہ رابع صاحب مورخہ 30 جولائی سن 2000 کو جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز اختتامی خطاب کے موقع پر بڑے درد اور اضطراب کی کیفیت میں عاجزانہ طور پر جماعت احمدیہ کے آگے اپنے لیے ایک دعا کی درخواست کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان نشانات کے ظہور کا ذکر کرنے کے بعد آنے والی ترقیات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مذکورہ نشان صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ اس کا حوالہ ہے الفضل انٹرنیشنل صفحہ 10 6 اکتوبر تا 12 اکتوبر سن 2000۔ جس مبارک وجود کے بننے کے لیے مرزا طاہر احمد صاحب نے درد دل کے ساتھ جماعت احمدیہ کے آگے دعا کی التجا کی تھی کہ دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے، یہ مبارک وجود وہی ذکی غلام ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں دی تھی، اور اسی وجود کو آپ علیہ السلام نے سبز اشتہار میں مسلم موعود قرار دیا تھا۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ موقف ہے کہ یہ مبارک وجود جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے تحفہ گولڈویہ صفحہ 181 تا 182 پر فرمایا ہے، وہی ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہے جس کا وعدہ حضور علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں دیا گیا تھا، اور یہی وہ وجود ہے جسے آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں صاحب منارہ مسیح قرار دیا ہے، جس کے ہاتھ سے دین اسلام ادیان باطلہ پر غلبہ پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ موقف ہے کہ جس مبارک وجود کے بننے کے لیے خلیفہ رابع صاحب نے دعا کی درخواست کی تھی، وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور وجود ہے وغیرہ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا تفصیلی دعویٰ جو آپ نے مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے کتاب کی صورت میں پیش کیا تھا، اس کو پڑھنے کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب بہت بے چین اور پریشان رہنے لگے تھے، اور پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے آپ کو شدید پریشانی تھی کہ اگر یہ شخص مسلم موعود ہوا تو پھر ہمارا
اور ہمارے نظام کا کیا بنے گا، اور یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کا غلطی خوردہ دعویٰ مسلم موعود ان نام نہاد خدائی خلیفوں اور ان کے نظام کا منہ کالا کر دے گا۔ اور وہ یقین کر چکے تھے کہ ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر غلطی خوردہ تھا، اور اسی فکر و پریشانی میں رہنے کی وجہ سے اندرونی طور پر وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، اور ان کے قدموں میں سچوں والی ثابت قدمی بھی جواب دے گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ڈائس پر گر بھی پڑے تھے۔ لیکن اس نام نہاد خدائی خلیفے کا تکبر دیکھیں کہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کا اپنے مدلل دعوے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود وہ سچائی کو تسلیم کرنے کی بجائے ابلیسی راہ اختیار کرتے ہوئے بڑے دردناک ہو کر جماعت سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ خدا انہیں ہی وہ مبارک وجود یعنی مسلم موعود بنا دیں۔ در حقیقت عملاً وہ اپنے اس اقتباس میں خدا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے خدا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی غلطی خوردہ دعویٰ مسلم موعود کی اصلاح کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے ہی مبارک وجود یعنی مسلم موعود بنا کر اس غلطی کا ازالہ فرما دے۔ باپ مسلم موعود نہیں تو بیٹا ہی سے ہی اس طرح اس غلطی پر پردہ پوشی فرما۔ اے خدا، میرے سوا یا ہم خلیفوں کے سوا کسی اور کو مبارک وجود بنایا، مسلم موعود بنایا تو میں اور میرا نظام اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنی جماعت سے یہ کہہ رہے تھے کہ عاجزی سے خدا کو منا لو، ورنہ پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ ہم خدا کی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کہاں ہم خدائی خلیفے اور کہاں یہ عبدالغفار جنبا جس کے 2-4 مرید بھی نہیں ہیں، صرف چند ایک ایجنٹ ہوں گے جن کی جماعت احمدیہ کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں وغیرہ۔ اے خدا، ہم دن رات تیری عبادت کرتے ہیں، دن رات تیرے گن گاتے ہیں، تیرے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، بھلا ہمارے ہوتے ہوئے تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو نعوذ باللہ اس 2 کوڑی کے بندے کو مسلم موعود بنا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دے۔ یہ وہی تکبر تھا جو آدم علیہ السلام کے بالمقابل ابلیس نے کرتے ہوئے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا کہ اے خدا، تو دنیا میں اپنا نور مکمل کرنا چاہتا ہے، میں اسے اندھیروں سے بھر دوں گا۔ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دنیا میں تیرے نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور اسی قسم کی حرکت ابراہ نے کی تھی، جو اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے خانہ خدا پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج یہ قادیانی خلیفے بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ابلیس اور ابراہ نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6-7 نومبر 1907 میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کی بشارت دی تو 7 اصحاب فیل کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرماتا ہے، سأحب لک غلاما زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ یعنی میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا، پاک اولاد مجھے بخش۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ قادیانی خلیفے اور ان کا نظام ہی وہ اصحاب فیل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس الہام میں فرمایا ہے، اور جن کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کا وعدہ بخشا تھا۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم الشان نشان صداقت مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کو ایک عظیم الشان نشان صداقت کا وعدہ بخشا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اس سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر تھا مبارک کرتے ہوئے آپ کو ایک نشان رحمت یعنی ایک مبارک وجود کی بشارت عطا فرمائی تھی، جس کی برکتوں نے سے ساری دنیا نے حصہ پانا ہے اور اسلام نے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ پانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تھا، وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں،
اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نشان رحمت کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے۔ فتح اور ظفر کی کلید اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس مبارک وجود کے ذریعے ہی تمام بڑی بڑی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولے جانے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 18 فروری 1907 میں ایک الہام ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس الہام میں فرماتا ہے، کل الفتح بادہ مظہر الحق والعلائی کان اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 588۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ حضور علیہ السلام یہاں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ کر اجتہاد فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے حضور علیہ السلام نے کس وجود کو مسلم موعود قرار دیا ہے؟ جس وجود کو آپ نے مسلم موعود قرار دیا ہے وہی وجود نشان رحمت یعنی وہ مبارک وجود ہے جس کے ذریعے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے جانے ہیں اور اسلام نے ادھیان باطلہ پر غلبہ پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں مزید فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمات اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمن، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائی کان اللہ نازل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ خلیفہ رابع صاحب نے مورخہ 30 جولائی سن 2000 کے جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز اختتامی خطاب کے موقع پر حضور علیہ السلام کی کتاب تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 181 تا 182 سے جو عبارت پڑھی تھی، اس عبارت میں وہ تمام باتیں چھوڑ دی تھی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام عبارت ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق ہے۔ خاکسار دوبارہ مرزا طاہر احمد صاحب کی یہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان نشانات کے ظہور کا ذکر کرنے کے بعد آنے والی ترقیات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مذکورہ نشان صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ اب میں آپ کے سامنے تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 181 تا 182 سے اصل عبارت پیش کرتا ہوں۔ اپنے اس اقتباس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، جس میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا۔ وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا، مظہر الحق والعلا ہوگا،
گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ تل کا عشرتن کاملہ، دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ خلیفہ رابع صاحب یہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا ذکر فرمایا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد والی عبارت چھوڑ دیتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے ان صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں مسلم موعود کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ یہ عبارت اس طرح ہے: تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، جس میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا۔ وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والا ہوگا۔ گویا خدا آسمان سے نازل ہوا، یہ کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود میں مسلم موعود کے متعلق بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ فرمایا: فرزند دلبند گرامی ارجمن، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائی، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی عطر سے ممسو کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں جس مبارک وجود کے وعدے کا ذکر فرمایا ہے وہ وہی ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہے جس کا وعدہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں دیا گیا تھا، اور جس کے ہاتھ سے دین اسلام نے تمام ادیان باطلہ پر مکمل غلبہ پانا ہے۔ جناب خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں جماعت سے یہی دردمندانہ درخواست فرما رہے تھے کہ دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود یعنی وہ نشان رحمت یا مسلم موعود بنا دے جس کا آپ علیہ السلام کو پیشگوئی مسلم موعود میں وعدہ دیا گیا تھا۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے تفصیلی دعویٰ پیش کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر سمجھ چکے تھے کہ ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر غلطی خوردہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی وہ مبارک وجود یعنی مسلم موعود بنا کر آپ کے والد صاحب کی اس غلطی کی اصلاح فرما دیں، کیونکہ بصورت دیگر ان کا 1000 سالہ خلافت کا خواب نہ صرف چکنا چور ہوتا ہے بلکہ ایک ایسے آدم کی بھی بیعت کرنی پڑتی ہے جسے وہ اپنے مقابل پر بہت حقیر خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس نے ان کو بہت دردناک کر دیا ہوا تھا، اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلم موعود بنا کر اس غلطی کا ازالہ کر کے ان کے نام نہاد دجالی نظام کو بچا لے۔ دجالی طاقتوں کے اپنے ارادے ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے اپنے ارادے ہوتے ہیں۔ دجالی طاقتیں دنیا میں اندھیرے پھیلاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ جب ان اندھیروں کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو آسمان سے اپنا نور نازل فرماتا ہے۔ ایسے دجالی نظام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے، اگرچہ منکرین اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات 20 فروری 1886 سے کچھ عرصہ پہلے یعنی 1881 سے شروع ہو کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا سا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ سنت اللہ کے مطابق اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے یعنی نبی یا ولی کو کسی بیٹے کی بشارت دیتا ہے تو وہ بشارت کے وقت مبشر وجود بشارت کے وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ وجود بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں غلام مسیح عظمیٰ سے متعلق مبشر الہامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم موعود کے متعلق بار بار نازل ہونے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود کو اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابھی تک وہ مسلم موعود دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ ذکی غلام اپنی آخری بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مبشر کلام الہی میں سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی نبی یا ولی کو کسی بچے کی بشارت دی ہو جبکہ وہ بچہ اس کی گود میں یا اس کے گھر میں کھیلتا پھر رہا ہو۔
یہ بات میری سنت کے خلاف ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہ صرف حضور علیہ السلام کے سارے جسمانی لڑکے بلکہ وہ تمام روحانی لڑکے بھی جو آپ کی ذریت یعنی آپ کی جماعت میں 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، پیشگوئی مسلم موت کے دائرۂ بشارت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ مبشر کلام الہی ہمیں اس یقینی نقطے پر پہنچاتا ہے، اور کوئی بھی انسان جو قرآنی وحی اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو سچا مانتا ہے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا سکے کہ ذکی غلام کی پیدائش سے متعلق مبشر کلام الہی جو آپ علیہ السلام پر آپ کی وفات کے قریب یعنی 6-7 نومبر 1907 تک نازل ہوتا رہا تھا، اس مبشر کلام الہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، مرزا شریف احمد صاحب اور مرزا بشیر احمد صاحب میں سے کسی کو بھی مسلم موعود نہیں بنائے گا۔ اور یہ کہ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم موعود نے اپنی آخری مبشر الہام جو کہ مورخہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا کہ بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات کے بعد بڑے واضح طور پر ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو مسیح مبارک احمد قرار دے کر اپنے مبشر الہام میں یہ بخوبی ظاہر فرما دیا تھا کہ اس کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہوگی۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اس ذکی غلام اور مسیح مبارک احمد کا اپنے گھر میں پیدا ہونے کا انتظار کرتے کرتے بالآخر الہی تقدیر کے مطابق 26 مئی 1908 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کوئی احمدی ان حقائق کو جھٹلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جون جولائی 1908 تک جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ مسلم موعود نے آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے، اور مرزا طاہر احمد صاحب تو اپنے دور خلافت میں ڈھکے چھپے الفاظ میں چپکے اپنے مسلم موعود بننے کے لیے جماعت کے آگے بڑے دردناک ہو کر دعاؤں کی التجا کرتے رہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو اس دجالی قادیانی نظام سے مکمل رستگاری بخشتے ہوئے سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعوی مسلم موت کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر